أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من الكتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ہماری آیت نمبر 80 ہو گئی تھی نا؟ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں سے عہد لیا کہ میں تمہیں جو کتاب و حکمت دوں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اور وہ رسول تمہارے سے جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق بھی کرنے والا ہوگا، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ، تو تم یقیناً تمہیں لازمی ضرور بالضرور تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس پر ایمان لانا ہے، اور لازمی ضرور بالضرور کیا کرنا ہے؟ اس کی مدد کرنی ہے۔ اولا، تو اللہ نے، اور پھر اللہ نے فرمایا اقررتم اخذتم علی ذلکم اسری، کیا تم نے اقرار کر لیا اور تم نے اس پر میرا عہد قبول کر لیا؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم نے قبول کر لیا، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ نے فرمایا کہ بس اب تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ جو ہوں کیا ہوں؟ گواہ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اقرار کرنا ہے نا، تو انہوں نے کہا قالوا اقررنا، اس میں یہ ہے کہ جب نبی اپنی بندگی کی تعلیم نہیں دے سکتا، بندگی سے بے خدا کی سکھائی جائے گی، تو یہ تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یعنی البتہ انبیاء کا حق تو یہ ہے کہ لوگ ان پر ایمان لائیں، ان کی پوجا تو نہیں کریں، ان کی پیروی، لیکن پیروی تو کریں، ان پر ایمان تو لائیں نا، ایمان لانا ضروری اور لازمی ہے، تو ان پر ایمان لائیں، اتنا ان کا لازمی حق ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا کہنا مانیں، ان کی مدد کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کا اتباع کریں، ٹھیک ہے۔ بلکہ عام امتیوں کی تو بات الگ ہی ہے، آپ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کو بھی یہ فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے کہ دوسرا جو نبی آئے تو تم نے بھی اس پر ایمان لانا ہے، یعنی اس کو نبی تم نے بھی ماننا ہے، اور خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو تمام انبیاء سے بھی عہد ہے کہ جو ہے وہ اس نبی پر تم نے بھی ایمان لانا ہے،
کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک۔ تو جب انبیاء تک کو اس سے وہ نہیں کیا گیا مستثنا، تو پھر عام امتیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس پر ایمان لانا، اس کی مدد کرنا، اس کی نصرت کرنا، یہ سب بھی کیا ہے؟ بلکہ وصیت کرنا کہ بھائی جیسے مثال کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی وصیت ہے، تو اس طرح انبیاء علیہ السلام یا اس طرح کی بھائی وصیت کریں کہ میرے بعد تم کیا کرو گے، کس کی پیروی کرو، یعنی کس کی عبادت کرو گے، کس کی پیروی کرو گے، تو مطلب یہ وصیت کر جانا کہ بھائی دیکھو ان کی پیروی کرنا، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی لازمی یعنی کہ اسی میں داخل ہے، ایمان لانے میں اور مدد کرنے میں داخل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک اصولی ضابطہ اور قاعدہ ہے۔ اس سے تو واضح طور پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا عہد تو تمام انبیاء سابقین سے لیا گیا ہوگا۔ تو خیر ایک جگہ آیت میں ذکر بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، مجھے آیت یاد نہیں آ رہی، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دیگر انبیاء سے بھی عہد لیا گیا۔ خیر صحیح ہے نا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک نقل کیا جاتا ہے کہ اس قسم کا عہد انبیاء سے لیا گیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرا ہی اتباع کرنا ہوتا، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اور فرمایا کہ عیسیٰ جب نازل ہوں گے تو کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت پر فیصلہ کریں گے، یعنی قرآن اور میری سنت پر فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور محشر میں شفاعت کبریٰ جو ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے، اس میں بھی کیا ہوگا؟ پیش قدمی کرنا اور تمام تمام انسانوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے جمع ہونا، یہ سب بھی کیا ہے؟ اور شب معراج میں بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامت کرنا اور دیگر انبیاء کا ان کے پیچھے ان کی ابتدا میں نماز پڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تمام انبیاء کی بھی امام ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی اللہ نے ایک شان خود دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو خیر یہاں سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ عہد لیا تھا کہ وہ کیا کریں گے پانے کی بات سمجھ آ گئی؟ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اور پھر تم گواہ رہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ، یعنی اور زیادہ اس کو پکا کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو تم گواہ بھی رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پہ کیا ہوں؟ گواہ ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، اب کوئی اس کے بعد بھی منہ پھیر لے تو وہ کیا ہے؟ وہ تو فاسق ہے پھر۔ تمام جس چیز کا عہد خدا نے تمام انبیاء سے لیا، انبیاء نے اپنی اپنی امتوں سے لیا، اور اب اگر دنیا میں اس سے روگردانی کی جا رہی ہے تو پھر یہ تو بہت بڑی، یہ تو فسق ہے، بہت بڑی نافرمانی ہے، ٹھیک ہے۔ بائبل میں ہے، بائبل میں چیپٹر 3 ہے اور آیت نمبر ہے یا برس نمبر ہے 21، ٹھیک ہے۔ بائبل میں یہاں اس کا حوالہ لکھا، میں وہی پڑھ رہا ہوں۔ اس کا ترجمہ ہے اردو میں کہ ضرور ہے کہ آسمان اسے لیے رہے اس وقت تک کہ سب چیزیں جن کا ذکر خدا نے اپنے سب پاک نبیوں کی زبانی شروع سے کیا اپنی حالت پر آویں، کیونکہ موسیٰ نے باپ دادوں سے کہا کہ خداوند جو تمہارا خدا ہے تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے ایک نبی میری مانند اٹھائے گا، یعنی میری طرح کا ایک نبی بھیجے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو کچھ وہ تمہیں کہے اس کی سب سنو، یعنی موسیٰ علیہ السلام تو یہ کہہ کے گئے بھائی کہ محمد کی بات مان لینا۔ اچھا جی، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کہ کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کو چاہتے ہیں، حالانکہ جو آسمانوں میں زمین میں سب خوشی سے یا جبرن یعنی طوعا و کرہن اسی کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا دین غالب رہا ہے اور اللہ کا دین ہی اسلام رہا ہے، اللہ کا دین ہمیشہ کیا رہا ہے؟ اسلامی، میں نے پہلے بھی غالباً بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جو کچھ اس دین کے لانے والے انبیاء تمہیں دیں اور پھر خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں، اس کو منوان تسلیم کر لو، اس کو مان لو، چاہے دل چاہے چاہے نہ چاہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، بعض اوقات اسلام کا کوئی عمل ایسا ہوتا ہے جس پر عمل کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنے کا طبیعت اندر سے جی نہیں چاہ رہی ہوتی، طبیعت اندر سے جی نہیں چاہ رہا ہوتا، اور طبیعت اندر سے مائل خودی سے نہیں ہو رہی ہوتی، اس کے باوجود بھی اس پر عمل کرنا لازمی ہے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا جی نہیں چاہ رہا تو اللہ ناراض ہے،
بھائی اگر آپ عمل کر رہے ہیں اور خلوص سے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ بھلے دل کے اندر تنگی، فار ایگزامپل نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہ رہا، فرض نماز فجر کی، لیکن آپ اپنے اوپر زبردستی جبر کر کے پڑھ تو رہے نا، تو بس انشاءاللہ تعالیٰ عظیم کیا ہوگا، آپ کو کافی ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہاں اور اچھا اگر آپ کا جی بھی چاہتا تو بھی اچھا تھا، لیکن بعض علماء نے تو یہاں تک فرمایا کہ جی نہ چاہنے کے باوجود پڑھنا، جی چاہ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، اس سے زیادہ پرامن ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دو بندے، ایک زید ہے ایک بکر ہے، زید کا جی چاہ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھے، ٹھیک ہے، اور بکر کا جی نہیں چاہ رہا، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یعنی زید کو نماز میں خوب سرور آ رہا ہے، خوب مزہ آ رہا ہے، اس کو تو مطلب آنکھیں بند ہیں یا آنکھیں کھلی ہیں، لیکن اس کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ بس میں تو جنت میں ہوں، نماز میں اس کو یہ فیلنگ آ رہی ہے۔ تو ایسی سچویشن میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ زید کی نماز کیا ہے، زیادہ اعلیٰ ہے، اور بکر کیا ہے، وہ بیچارہ اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا، جبران مصیبت اپنا کھڑا کر رہا ہے اپنے آپ کو، بھائی کرو اور پڑھنی ہے، لازمی پڑھنی ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ پڑھ رہا ہے۔ تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ بکر کی نماز زیادہ اچھی نہیں ہے، زید کی نماز کیا ہے، زیادہ اچھی ہے، یا زید زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے، یا اس طرح کچھ، یہی سمجھ میں آئے گا نا؟ آپ لوگ کو کیا سمجھ آ رہا ہے بتائیں؟ جی آواز آ رہی استاد نہیں؟ جی ایسا ہی ہے، جی جی آ رہی ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے نا؟ تو جی لگ ایسی رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لگ تو ایسی رہا ہوتا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا غور کریں تو مطلب علماء نے یہ بات فرمائی ہے، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، غالباً مولانا شفیع علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے، یا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ، یعنی کسی بڑے بزرگ کی بات ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے، یا حاجی امداد المہاد المکی رحمۃ اللہ تھے شاید، وہ تو ان کے بھی بزرگ تھے، خیر جنہوں نے بھی فرمایا، ایک بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو نماز میں مزہ آ رہا ہے اس بارے میں تو شبہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا پتا کہ یہ اپنے مزے کے لیے پڑھ رہا ہے، اس بارے میں شبہ ہو سکتا ہے نا، اس کو تو بڑا مزہ آتا ہے نماز میں، تو اس لیے پڑھتا ہے کہ ہاں نماز میں تو مزہ آ جائے، چلو بھائی نماز پڑھ۔ لیکن جس شخص کو مزہ نہیں آ رہا اور وہ پھر بھی پڑھ رہا ہے، اس کے بارے میں تو قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ صرف اللہ ہی کے لیے پڑھ رہا ہے، کیونکہ جب مزہ نہیں آ رہا پھر بھی پڑھ رہا ہے، تو پھر کیوں پڑھ رہا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کی نماز زیادہ اس بات سے پرامن ہے کہ اس میں اللہ کے علاوہ یعنی کوئی اور چیز شامل ہے، غیر اللہ شامل ہے، یعنی اس کو تو مزہ آ رہا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اپنے مزوں کے لیے پڑھ رہا ہو، اس کا مزے کا تو شبہ موجود ہے نا، لیکن یہ تو اپنی آپ کو جبر کر کے پڑھ رہا ہے نا، تو اس کا تو شبہ بھی موجود نہیں ہے، بلکہ تو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو ایک مشکل میں ڈال رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس پر زیادہ، ہو سکتا ہے اللہ اس پر زیادہ رحم کر دیں، ہو سکتا ہے اس کو ڈبل اجر ملے، ایک تو نماز پڑھنے کا، اللہ کا حکم ماننے کا، دوسرا اپنے اوپر جبر کر کے اللہ کا حکم ماننے، اب وہ جو ہے وہ تو مزوں سے پڑھ رہا ہے تو اس کو ایک اجر ملے گا، اور ہو سکتا ہے اگر وہ بھی مزوں کی خاطر پڑھ رہا ہے تو وہ تو شاید وہ اجر بھی نہ ملے، تو خیر، تو یہ وہ بات ہے کہ بھائی دین طوعاً او کرہن، چاہے جی کرے چاہے نہ کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے، اگر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں نا، یہ بھی خلوص ہے، ٹھیک ہے، اگر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات، یہ غلط بات نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں وہی والی بات بار بار آتی ہے، اور میں بار بار کہتا رہتا ہوں، اور بار بار اس لیے کہتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں اس کو بار بار اتنا کہا گیا ہے کہ ہمارے نا اندر وہ رچ بس گیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی اصلاح بھی بار بار کرنی پڑے گی، جو عمل جتنا زیادہ ہمارے ہاں چل پڑا ہے تو اس کی اصلاح بھی اتنی زیادہ کرنی پڑے گی نا، ایک جگہ وہ برائی تھوڑی بہت ہے تو وہاں تھوڑا بہت اس کا علاج ہوگا، لیکن ایک جگہ برائی بہت زیادہ تو اس کا علاج کے لیے بہت زیادہ دوائی دینی پڑے گی، زیادہ ڈوز دینا پڑے گا، ایسے ہوتا ہے نا، تو اس لیے مجھے زیادہ ڈوز دینے پڑتے ہیں۔ بات پھر وہی آ رہی ہے، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ کیا ہے، صوفیزم کی بات، ہمارے یہاں چونکہ دین صوفیزم سے آیا ہے تو اسی لیے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے، خاص طور پہ یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جن لوگوں کا تھوڑا بھی اس طرح کے واقعات سے تعلق رہا ہے تو انہوں نے سنا ہوگا
کہ بھائی حضرت رابعہ بصریہ جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں ان کے وہ تھا آگ تھی، ایک ہاتھ میں پانی تھا. آگ سے مطلب یہ تھا کہ شاید چراغ تھا یا مٹی کا تیل تھا، کچھ تھا، مٹی کا تیل تھا جو بھی تھا، لیکن بس وہ آگ لے کے جا رہی تھی، کسی طرح آگ لگانے تھا. ایک ہاتھ میں ان کا آگ کا سامان تھا، دوسرے ہاتھ میں پانی کا سامان تھا. انہوں نے کہا، کسی نے کہا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا میں جہنم کو آگ لگانے جا رہی ہوں اور جنت کو بجھانے جا رہی ہوں. کیونکہ لوگ جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جنت کے شوق میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے لیے اللہ کی عبادت نہیں کرتے. یہ سنا ہے آپ لوگوں نے واقعہ؟ سنا ہے استاد جی. ہے نا؟ اور کس نے سنا یہ واقعہ؟ اور اس واقعے سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ بڑی واہ واہ، آپ لوگوں کو بڑا مزہ آیا ہوگا نا یہ واقعہ پڑھ کے. کیا بات ہے بھائی، واقعی رابعہ بصریہ تو کیا بات ہو یار. مجھے بھی ویسی بس میں ویسی بن جاؤں کیا؟ میں تو ویسی بن ہی نہیں سکتی. مطلب رابعہ بصریہ واقعی کیا کیا عشق تھا ان کو رب سے، کی باتیں ذہن میں آتی ہے. اس کے متعلق میں نے ایک چھوٹی سی تحریر بھی لکھی تھی، دیکھوں گا اگر مجھے ایزیلی مل گئی تو بھیج دوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. جی دیکھیں، اس میں بات یہ ہے کہ دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ رابعہ بصریہ رحمہ اللہ، انہوں نے ایسا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، ضروری ہے نا، تحقیق تو کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کہا بھی ہے تو رابعہ بصریہ کی بات حجت نہیں ہے. ہم اس کو قرآن اور حدیث پہ پرکھیں گے اور پھر دیکھیں گے ان کی بات کیسی ہے. قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ خود اللہ تعالی جہنم سے ڈراتے ہیں، ایون اپنے آپ سے بھی تھوڑا سا وہ کرتے ہیں کہ میری بھی ایک ہیبت رہے. محبت بہت زیادہ ہے، وہ زیادہ ہے، رحمت بھی بہت زیادہ ہے، وہ زیادہ ہے، لیکن ہیبت اور ایک عظمت قائم رکھی اللہ نے. اور جنت کا شوق تو اتنا دلایا ہے قرآن میں کہ بس تقریباً 1000 یا پتہ نہیں کتنی آیات ہیں جو جنت کے اوپر ہے. تو ایسی ہیں 1000 آیات. اتنی آیات تو فقہ احکام کی نہیں ہے. وہ تو 500 فرماتے ہیں، 550 آیات ہیں جو فقہ احکام سے متعلق. 6500 آیات میں سے 6000 آیات جو ہیں وہ جنت جہنم اور واقعات پر مشتمل ہے، عبر پر، ہے نا. تو 1000 آیات اگر جنت جہنم پر ہیں تو اتنی زیادہ تو فقہ احکام پہ نہیں ہے جتنی جہنم کے عذاب پر ہیں اور جنت کے ثواب، جنت کے مزوں میں ہیں. ایسی اللہ میں اپنے قرآن اپنے کلام کا حصہ بنا رہے ہیں ایک ایسی چیز کو جس کو رابعہ بصریہ جلانے جا رہی ہے اور بجھانے جا رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے یا تو یہ واقعہ درست نہیں ہے، رابعہ بصری میرے نزدیک یہ واقعہ درست نہیں ہوگا، رابعہ بصریہ نے ایسا نہیں کہا ہوگا. دوسری بات، اگر ایسا کہا ہے تو وہ حالت کیا کہتے ہیں اس کو، مغلوب الحال کیفیت میں کہا ہے، ایسے جو اس کا نہ قول معتبر ہوتا ہے نہ فعل معتبر. تیسری بات یہ کہ اگر وہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو ہم رابعہ بصری کی بات نہیں مانیں گے، ان کی بات بالکل ٹھیک نہیں لگتی. صحیح. ہمیں جنت کا شوق بھی ہونا چاہیے اور جہنم کا خوف بھی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ جب ہمیں ایک چیز سے ڈرا رہے ہیں تو ہم بولے نہیں ڈرنا مجھے، یہ تو بہت ہی زیادہ بدتمیزی ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی ڈرو، ہم کہیں گے ہم تو نہیں ڈر رہے. اچھا جنت، جی جنت لے لو میرے ساتھ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ راضی اس حال میں کہ تم رب سے راضی ہو اور وہ تم سے راضی ہے. فادخلی فی عبادی، اور میرے عبادت میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اور ہم یہ ہمیں کہا جا رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور ہم کہیں گے نہیں نہیں اللہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، وہ تو آگ لگا دوں گا میں. بدتمیزی ہے، بدتمیزی کی انتہا ہے. اور ہمارے یہاں بڑے مزے لے لے کر یہ واقعات سنائے جاتے ہیں، بڑے مطلب، اور اس کو بہت زیادہ ہائی لیول کی اللہ سے خود سمجھ آتا ہے. جہالت لگتی ہے مجھے یہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری جنت میں آ جاؤ اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں جنت چڑھانی ہے. اللہ جہنم سے ڈرا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں بجھا دوں گا. جہنم پتہ ہے کیا چیز ہے؟ اصل میں جہنم پتہ نہیں ہے کیا چیز. ابن ابی دنیا کی کتاب ہے، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے، یہ رکھی یہ جہنم کیا ہے.
یہ کتاب پڑھ لیں چھوٹی سی پتلی سی کتاب ہے، دیکھیں کتنی پتلی سی کتاب، 100 صفحے میں میرا خیال ہے. ہاں ہاں 102 صفحات ہیں، تو انڈیکس وغیرہ بھی نکال لیں گے تو میرا خیال ہے شاید 90 95 صفحات ہوں گے. اتنی سی کتاب ہے، پڑھ لیں. اسی طرح جنت کے اوپر بھی ایک کتاب ہے ابن ابی دنیا کی بھی غالباً ہے، اور ایک کتاب ہے ابن القیم رحمہ اللہ کی. ابن القیم رحمہ اللہ کا میں بار بار بتا چکا ہوں، بہت عظیم شخصیت ہے، اور ان کا انتقال ہوا ہے. ابن القیم کا انتقال کب ہوا ہے کون بتائے گا؟ کوئی ہے ہماری طالبات میں سے یہاں پر؟ بتا دو. نہیں، ابن القیم کا یاد رکھا کرنا. ابن القیم کا انتقال ہوا ہے 751 ہجری، ٹھیک ہے، 751 ہجری، یعنی تقریباً 700 سال پہلے، 705 سال پہلے نا، 695 سال پہلے. اچھا جی، تو تقریباً 695 700 سال تقریباً ان کو ہو گئے. ابن القیم رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے حادی الارواح الی بلاد الافراح، اس کا اردو میں ترجمہ بھی مل جاتا ہے. اس میں جنت کے مکمل بہترین حالات لکھے ہوئے، تو ایسے ہی لکھے ہوئے ہیں. اس میں احادیث سے لکھے ہیں انہوں نے، تو ایسے ہی لکھے ہیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بتائے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا. تو بھائی یہ سب باتیں جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ دین کے وہ مسائل ہیں اور وہ باتیں ہیں جن پر بہت ہی کم لوگ اتنی گہرائی سے بات کرتے ہیں. اور اس میں میرا کچھ نہیں ہے، یہ تو میں جو باتیں کر رہا ہوتا ہوں یہ اکثر جو ہے وہ یا تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ کو پڑھ کر سمجھ آئی بھی ہوتی ہے، یا مفتی تقی عثمانی صاحب حفظ اللہ کو سن کر پڑھ کر سمجھ آئی ہوتی ہے، یا مولانا طارق جمیل صاحب حفظ اللہ کو سن کر پڑھ کر سمجھ آئی ہوتی ہے، یا اور دیگر علماء کرام ہیں کابر ہیں تو ان کو پڑھ کر سمجھ. تو اس میں میرا کوئی وہ نہیں ہے. آپ مطلب یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی یہ بول رہا ہوں، یا آپ لوگ سمجھیں کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے. مجھے کچھ بھی اتنا نہیں آتا. جو آتا ہے وہ بس یہی ہے کہ ان بڑے بزرگوں کی چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی صحبت ہے، یا انہیں کی کچھ وہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو باریک دین کی باتیں ہیں یہ عام طور پر لوگوں کو نہیں پتا ہوتی، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہوتی. اچھے اچھے دیندار ہوتے ہیں لیکن ان کے کانسیپٹس یہ واضح نہیں ہوتے. تو دیکھیں، اصل تو اللہ کی رضا کے لیے ہی عبادت کرنی چاہیے، لیکن جنت اور جہنم کو پرے دھکیل کے نہیں کرنی چاہیے. آپ بولیں کہ اللہ عبادت تیری ہی ہے، لیکن جنت بھی تم تیری ہے، یہ جہنم بھی تو تیری ہے. اگر تو جنت سے ہمیں شوق دلا رہا ہے جنت کا، تو یا اللہ ہمیں تو جنت چاہیے. اور یا اللہ تو جہنم سے خوف دلا رہا ہے تو ہم ڈرنا چاہتے، ہم ڈر رہے ہیں. پھر ہم بہت ڈرتے ہیں جہنم سے، ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. ہمیں ڈر ہے، بہت ڈر ہے. اللہ ڈرا رہا ہے اور ہم بولے نہیں، ہمیں تو جہنم میں جانے جا رہی ہوں. اور جی جنت کا اللہ تعالیٰ بولے جنت میں داخل ہو جاؤ میرے بندوں، میرے خاص بندوں میں داخل ہو، میری جنت ودخلی جنتی. اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں سورہ فجر کی آخری آیت ختم ہو رہی ہے سورہ فجر اس میں کہ میری جنت میں داخل ہو جاؤ، میری جنت. اللہ ایک چیز کو میرا کہہ رہا ہے اور ہم رابعہ بصری اس کو آگ لگانے جا رہی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے نہیں لگتا رابعہ بصری اتنی ناسمجھ ہوں گی، یا تو وہ بالکل ہی حالت جذب میں ہوں گی، یا حالت کیا کہیں گے اس کو، مغلوب الحال ہوں گی. ایک تصوف میں ایک اصطلاح نکلتی ہے کہ بھائی مغلوب الحال کیفیت ہے، اور یہ وہ بھی تھوڑی سی بعض اوقات اس پرتکلف سی چیز لگتی ہے، یا پرتکلف تو نہیں لیکن یہ ہوتا ہے بعض اوقات کچھ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے طبیعت کے اندر کہ وہ حال طبیعت ہوش میں نہیں رہتی، تو اس کو صوفیہ مغلوب الحال کہتے ہیں، یا بہت سے اور بھی اہل علم بھی کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ اس کیفیت میں ہوگی، یا تو یہ بات ہی جھوٹی ہوگی، یہ اپنی بنائی ہوئی. تصوف کے اندر اکثر آپ کو نا بنی بنائی باتیں زیادہ ملیں گی. اکثر کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن خیر بہت سی باتیں آپ کو یوں کہنا چاہیے، چلو بہت سی باتیں آپ کو اس میں بنی بنائی ملیں گی. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو دین ہے وہ کیا ہے بھائی؟ قرآن ہے، سنت ہے، بس یہ ہمارا دین ہے، قرآن حدیث. ٹھیک ہے. دین قرآن اور حدیث سے لیا جائے گا. اس کی سمجھ کو فقہ کہتے ہیں، فقہ کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ بولتے ہیں ہمیں صرف قرآن حدیث چاہیے، فقہ کی ضرورت نہیں ہے. فقہ کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے. اب نماز فرض ہے یا نہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یا روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، جہاد فرض ہے، وراثت فرض ہے، اور وطر کی نماز واجب ہے. یہ تو فقہ کی چیز ہے نا، کہیں قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے وطر واجب ہے؟ سب تو ہم نے، یہ تو فقہا نے بتایا ہے واجب ہے، شرعی حکم کیا ہے، سنت ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت سی چیزوں کا تو ہمیں نہیں ملتا قرآن و حدیث میں، حکم نہیں ملتا. نماز میں کتنے فرائض ہیں یا وہ کسی حدیث میں نہیں ملے، تو پھر کیا کریں گے؟ فقہ کی طرف آئیں گے. لیکن بنیاد کیا ہے؟ اصل روح سر چشمہ علم کا کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. چلیں آگے چلتے ہیں. تو طوعاً و کرہن یہاں سے بات نکلی تھی
کہ چاہے جی چاہے چاہے نہ چاہے ہم جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہمیں کرنی چاہیے اور ان کا اتباع ہمیں کرنا چاہیے. تو ہمیں ان کے سامنے گردن جھکا دینی چاہیے اللہ اور رسول کے سامنے. تو آج جو احکام و ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہی خدا کا دین ہے. تو کیا اسے چھوڑ کر افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کے دین کے علاوہ اب کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں یہ ہیں؟ تو اللہ کے نبی یعنی کیا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور سیرت ڈھونڈتے ہیں؟ فلاں بزرگ کی کوئی سیرت ڈھونڈتے ہیں کہ وہ جیسے کرتے تھے میں بھی ویسے کروں. اللہ کے نبی کی سیرت کافی نہیں ہے. خوب سمجھ لیں کہ خدا کا دین چھوڑ کر کہیں ابدی نجات اور حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی. آدمی کا حق ہی نہیں ہے کہ اپنی خوشی اور شوق اور رغبت سے خدا کے حکم برداری اختیار نہ کرے، جس کے حکم تکوینی کے نیچے تمام آسمان و زمین کی چیزیں ہیں. اب وہ حکم تکوینی ان کے ارادہ اور خوشی سے ہو، جیسے فرشتے فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے، بندوں کی اطاعت میں، یا مجبوری اور لاچاری سے ہو، جیسے عالم کا ذرہ ذرہ ان آثار حوادث میں جن کا وقوع و ظہور بدون مخلوق کی مشیت و ارادے کے ہوتا ہے، حق تعالی کی مشیت و ارادے کا تابع ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آسمان و زمین چاہے یا نہ چاہے ایک ایک لمحے ایک ایک ذرہ ذرہ پابند ہے بس. تو چاہے ویسا ہو یا فرشتوں جیسا ہو، ماننی تو اللہ کی ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ پہلے سے ہم ریڈی رہیں، تیاری رکھیں. قل، آپ فرما دیجیے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو ہم پر نازل ہوا، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر نازل ہوا. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اور ان ان کے رب کی طرف سے جو سب نبیوں کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے دیا گیا. لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم کسی نبی کے درمیان فرق نہیں کرتے. فرق کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، ان کے نبی ہونے میں فرق نہیں کرتے، اللہ کا مقرب ہونے میں فرق نہیں کرتے، رسول ہیں تو ان کو شریعت ملی ہے، اس بات میں ہم فرق نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اس بات میں ہم ان پہ فرق نہیں کرتے ان باتوں میں. البتہ ہاں، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسول ہیں جو ان کے بعض کو ہم نے بعض پہ فضیلت دی ہے. تو خود قرآن کا سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا، پہلا تیسرا سپارہ جو شروع ہوتا ہے تلک الرسل جو بھی ہمارا چل رہا ہے، تو وہ تو تیسرے سپارے کا پہلا لفظ ہی کیا ہے، پہلا جملہ ہی کیا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. یہ وہ رسول، یہ تو رسول ہیں، یہ سارے رسول ہیں. ہاں، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت ہم نے دی. ٹھیک ہے، تو وہ جزوی فضیلتیں الگ ہیں، مقام کے لحاظ سے الگ الگ ہوں گی، بالکل اللہ کے علم میں ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہاں اتنا ہمیں پتہ ہے کہ سب سے زیادہ بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. جتنے بھی معجزات ہیں، کوئی بڑا معجزہ کوئی چھوٹا معجزہ ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو اور وہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، قرآن کریم کیا ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے. تو ہم کیا ہے، ہم اس معاملے میں فرق نہیں کرتے کہ ان پہ ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. ہاں البتہ ان کے جو فضائل ہیں اس میں خود اللہ فرما رہے ہیں، وہ فرق ایک الگ چیز ہے، فرق کرنا نہیں ہے، وہ تفضیل ہے، وہ فضیلت ہے، اس کو فرق نہیں کہتے ویسے. اچھا خیر، تو یعنی مسئلہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی جس پیغمبر پر اترا ہے ان پر ہم فرق نہیں کرتے، ہم سب مانتے ہیں. تمام انبیاء علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے، اور ہم کچھ انبیاء کے بارے میں تفصیل پتہ ہے، کچھ انبیاء کے بارے میں تفصیل بھی نہیں پتہ، اجمال پتہ ہے، کچھ انبیاء کے بارے میں صرف نام پتہ ہے، اور کچھ انبیاء کے بارے میں تو نام بھی نہیں پتہ. لیکن چاروں صورتوں میں سے جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، بس اگر اللہ نے بھیجا ان کو حق نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے. کل آمنا باللہ، ہم امن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمنا باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام رسول پر تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. یہاں پر بھی ہے کہ والنبیون من ربہم، ان سب پر ایمان لاتے ہیں، نبیوں پر بھی، اور جو کچھ ان کو رب کی طرف سے ان کو ملا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ونحن لہ مسلمون کہہ کر اسلام کی حقیقت بھی بتا دی، اور بتا دیا کہ اسلام کسی نبی برحق اور کسی آسمانی کتاب کی تکذیب کا روادار نہیں ہے. تمام آسمانی کتابوں اور تمام نبیوں کا اسلام کیا ہے، دعوت دینے والا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اسلام ہی اللہ کے نزدیک دین ہے. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یہ ہم پہلے یہ ہم اس میں بات شاید غالباً ہم کر چکے ہیں. ٹھیک، تو اللہ کے نزدیک جس طرح قرآن کریم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ماننا کفر ہے، ایسے ہی کسی ایک نبی ایک کتاب آسمانی، یعنی ایک کتاب کتب سماویہ میں سے کسی بھی ایک اس کتاب کا انکار کرنا بھی کیا ہے، کفر ہے. فار ایگزامپل، مسلمان ہونے کے لیے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، ان کو خاتم النبیین ماننا اور قرآن پر ایمان لانا
کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں دیگر تمام انبیاء پر بھی ایمان لانا پڑے گا، اور ان تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، موسیٰ جو بھی ہے سب پر ہمیں ایمان لانا پڑے گا، ٹھیک ہے، مومن ہونے کے لیے۔ تو اس لحاظ سے بھی آخری نبی کی تو شان ہی ہونی چاہیے، اور ہے یہ شان کہ وہ تمام دیگر انبیاء اور دیگر آسمانی سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ آیت آگے، اور جو کوئی چاہے سوا، یعنی کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جب خدا کا دین اسلام اپنی مکمل صورت میں آ گیا ہے، تو کوئی جھوٹا یا نامکمل دین قبول نہیں کیا جا سکتا۔ آفتاب کے بعد مٹی کا چراغ جلانا یا گیس اور بجلی کے پنکھوں میں جلانا، لائٹیں جلانا، یہ سب فضول اور حماقت بات ہے۔ آسمان میں سورج اتنا تیز جل رہا ہے اور آپ بولے جی چراغ جلاؤ، بالکل عجیب سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور سارا زمانہ گزر چکا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب نبوت چمک رہا ہے، تو اب دیگر انبیاء علیہ السلام کے وہ بھی روشنی ہے، وہ بھی چراغ ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، لیکن اب اس اتنے بڑے سورج کے بعد ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ بیکار ہے، نعوذ باللہ، وہ چراغ بیکار نہیں، وہ بھی روشنی ہے، وہ بھی ہدایت ہے، لیکن وہ چھوٹے علاقے کے لیے ہے، مخصوص لوگوں کے لیے ہے، مخصوص قوم کے لیے، مخصوص دور کے لیے، مخصوص علاقے کے لیے۔ سورج عالمی روشنی پھیلاتا ہے، سارے عالم کو روشن کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج شروع ہو گیا ہے، اب بقیہ دین برحق ہیں، لیکن ان کی اب ضرورت سورج کے آنے کے بعد ضرورت نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، محاورہ بھی اسی وجہ سے ہے۔ وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں خسارہ ان کو ملے گا۔ کیا مطلب کہ ان کو ثواب اور کامیابی سے وہ محروم رہیں گے، اور ان کو ثواب نہیں ملے گا، کامیابی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح صحیح فطرت پر پیدا کیا تھا، تو ان لوگ خود ہی جو ہے وہ اپنی فطرت کو بگاڑ لیا، یا جو بھی تھا ان کو ایمان لانا چاہیے تھا، ایمان نہیں لایا، تو اب کیا کریں، ان کی غلطی۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات۔ اب یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ بھائی اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، حالانکہ وہ رسول کے برحق ہونے کی شہادت دے چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے پاس بینات، واضح دلائل آ گئے۔ اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کی سزا کیا ہے، جن کی سزا یہ ہے کہ بے شک ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، اور تمام فرشتوں کی، والناس اجمعین، تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، اسی میں رہیں گے، اسی لعنت اور پھٹکار میں ہمیشہ رہیں گے، اور یا پھر یہ کہ خالدین فیہا کہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، ان سے عذاب میں تخفیف یعنی کمی بھی نہیں کی جائے گی، نرمی بھی نہیں کی جائے گی۔ الا الذین تابوا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد، اس کے بعد توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد توبہ کر لی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ تعالی بڑا غفور رحیم ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بعض لوگوں نے یہ سازش کی تھی کہ ہم جھوٹا موٹا کا ایمان لے آئیں گے اور بولیں گے ہاں یہ تو وہی نبی ہے، اور ہم بھی ایمان لے آتے ہیں، پھر رات کو صبح تو ایمان لے آئیں گے، رات کو کیا کریں گے، تو بولیں گے بھائی ہم نے تحقیق کیا، ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو وہ نبی نہیں ہے، تو ہم دین چھوڑ دیں گے۔ اس کی میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ تو اب آپ سوچیں کہ وہی جو بات تھی اس کو اللہ تعالیٰ یہاں ایک اور طریقے سے سمجھنے کے یوں ہو رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت ہی کیوں دے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوگا؟ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ پھر اب ڈرا رہے کہ تم اپنی بات کر رہے تھے اور یہ سازشیں کر رہے ہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایمان لانے کے بعد کافر ہوگا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت ہی نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت ہی کیوں دے، کیسے دے کہ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوگا؟ وشہدوا ان رسول حق، اور وہ گواہی دیتے تھے کہ یہ رسول حق ہے، وجاء البینات، ان پر واضح دلائل آ چکے ہیں۔ اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ سے ظالموں کو کیا کرتا ہے؟ ہدایت نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے حق کے واضح ہونے کے بعد کفر اختیار کر لیا جان بوجھ کے، یعنی دل میں ان کو پتہ ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، خاص مجلسوں میں مانتے ہیں کہ یہ رسول سچا ہے، کتاب سچی ہے، واقعی اللہ کا کتاب، اللہ کا کلام ہے، یہ وہی رسول ہے، برحق ہے، اور یہ وہی رسول ہے، کیا کہتے ہیں، رسول خدا ہے، کہ جو جس کے بارے میں بشارتیں دی گئی ہیں اور ہمیں کہا گیا تھا کہ اسے مانو، لیکن ہم جو ہے وہ نہیں مان رہے۔ کیوں نہیں مان رہے؟ کہ کبر ہے، تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، دنیا اور یعنی مال و جاہ کی محبت دل میں بہت زیادہ جم گئی ہے، اس لیے، ٹھیک ہے، اسلام قبول کرنے کی وجہ نہیں کر رہے وہ لوگ، اسی وجہ سے کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ان چیزوں کی محبت کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، ہٹ دھرمی ہے، ٹھیک ہے، سارے معاملہ۔
تو جو لوگ قبول ہی نہیں کر رہے، اسی طریقے سے انہیں پر ان لوگوں کا بھی قیاس کر لو جو یقین کے درجے سے بڑھ کر ایک مرتبہ مسلمان بھی ہو چکے ہیں، یعنی کہ وہ قلبی معرفت و یقین کے درجے سے بڑھ کر ایک مرتبہ مسلمان بھی ہو چکے تھے، لیکن دنیاوی اغراض کی وجہ سے شیطانی اس کی بہکانے کی وجہ سے انہوں نے پھر سے کیا کر لیا، چھوڑ دیا، یعنی دل سے ایمان لے آئے لیکن پھر کسی لالچ کی وجہ سے اسلام سے پھر گئے، اللہ اکبر، مرتد ہوگا، اللہ بچائے۔ تو وہ تو بہت ہی سخت گھٹیا حرکت، یہ ان پہلوؤں سے بھی زیادہ کجرو اور بے حیا واقع ہوئے ہیں، ان پہلوؤں سے بھی زیادہ، جو پہلے تو ایمان نہیں لا رہے ہیں نا، ایمان لا کے، یعنی تین لوگ ہیں نا، ایک وہ ہیں جو ایمان ہی نہیں لا رہے، دوسرے وہ ہیں جو جھوٹا ایمان لا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو کمزور کر دیں، تیسرے وہ ہیں جو سچا ایمان لائے لیکن پھر دنیاوی غرض کی وجہ سے سچ حقیقی طور پہ دل سے مان کے ایمان لائے تھے، پھر گئے دین سے، تو یہ سب سے زیادہ ان کی سخت سزا ہے۔ اولئک جزاؤہم، ان کی کیا پر کیا ہے، ان کی سزا یہ ہے، ان کی جزا یہ ہے کہ کیا ہوگا ان کی، یعنی یہاں پہ جزا سے مراد سزا ہے، ان پہ سزا کیا ہوگی کہ قرآن ان پر اللہ کی لعنت ہوگی اور تمام فرشتے اور سارے مسلمان ان پر لعنت بھیجیں گے، ٹھیک ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی اس لعنت کا اثر ہمیشہ اس میں رہے گا، دنیا میں بھی پھٹکار اور آخرت میں خدا کی مار رہے گی، اور ان سے کیا ہوگا، ہلکے سے بھی عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا، یعنی انہیں کسی بھی عذاب کی شدت میں کمی نہیں فیل ہوگی، اور ذرا سی دیر کے لیے بھی عذاب ملتوی کر کے ان کو آرام نہیں دیا جائے گا، الا الذین، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لیا اور اپنی اصلاح کر لی، تو ایسے سخت بے حیا مجرموں اور شدید ترین باغیوں کو کون بادشاہ معافی دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اگر کوئی اتنا بڑا سنگین جرم کر کے بھی معافی مانگ لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، لوٹ آتا ہے اللہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، معاف کر دیا، اور کیوں کر دیا بھائی، کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو بڑے بہت زیادہ معاف کرنے والے، میں نے بتایا تھا فعول کے وزن پر جو صیغہ ہوتا ہے وہ مبالغے پہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کیا ہے، میں نے بتایا تھا کہ وہ غفور بھی ہے، اور کیا ہے، غیور بھی ہے، اور کیا ہے، رعوف بھی ہے، اور کیا ہے، آ، شکور بھی ہے، بہت قدردان بھی ہے اللہ تعالیٰ، تو آ، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے اندر سب موجود ہیں، تو یعنی غفور بھی ہے، رعوف بھی ہے، غیور بھی ہے، شکور بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ بہت، مطلب ہم نہیں سوچ سکتے، تو اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی بات نہیں، تو وہ معاف کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں پھر معاف کر دیتے سچے دل سے، لیکن توبہ ہو، سچے دل سے توبہ ہو، اور دل سے توبہ ہو، نیک چال چلن اختیار کر لیں، نیک اعمال کر لیں، تو کیا ہوگا، ایک سیکنڈ میں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بالکل زیرو کر دیں گے، اللہم اغفر ذنوبنا فانک غفور رحیم، تو آگے آیت پوری کر لیتے ہیں، رکوع بھی پورا ہو جائے گا، پارا بھی پورا ہو جائے گا۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، ہاں لیکن بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا كفرا، پھر بڑھتے رہے اپنے کفر پر، لن تقبل توبتهم ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، فاولئک هم الضالون، یہ تو سخت گمراہ لوگ ہیں، یعنی جو لوگ حق کو مان کر اور سمجھ بوجھ کر منکر ہو گئے، پھر آخر تک انکار میں ترقی کرتے رہے، نہ کبھی کفر سے ہٹنے کا نام لیا، نہ حق اور اہل حق کی عداوت کو چھوڑ دیا، یعنی اہل حق سے لڑائی جھگڑا وہ بھی جاری ہے، اور جو ہے وہ کفر سے توبہ بھی نہیں کر رہے، تو بلکہ جو حق پر چل رہے ہیں ان کو تنگ کر رہے ہیں، ان سے لڑ رہے ہیں، بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، جنگ و جدل کر رہے ہیں، جب مرنے کا وقت آیا اور فرشتے جان نکالنے لگے، اب توبہ کر رہے ہیں، ارے بھائی معاف کر دو، توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ ہم توبہ کرتے ہیں اور سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں، لیکن اب توبہ کا فائدہ نہیں، اب تو فرشتے نظر آ گئے، اب تو مشاہدہ ہو رہا ہے، مشاہدے کے بعد توبہ، مشاہدے کے بعد عمل قبول، عمل کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو یا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ توبہ اپنی مرضی سے توبہ کر رہے ہیں، کیا مطلب اپنی مرضی سے جن اعمال پہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں ان پہ توبہ کر لیتے ہیں، بس ان پہ توبہ کر رہے ہیں، مکمل توبہ نہیں کر رہے، اور اس کا سب سے بڑھ کر کفر سے توبہ نہیں کر رہے، پھر تو وہ توبہ قبول، یہ کیسی توبہ ہے، اپنی مرضی سے کوئی کام اگر اب لگ رہا ہے کہ ہاں یہ تو برا تھا، چلو غلطی ہو گئی توبہ کر لو، یا دنیاوی مفاد کی غرض سے کسی چیز جھوٹی موٹی کی توبہ کر رہے ہیں، تو یہ سب توبہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے قبول ہونے کی کوئی امید وہ نہیں رکھے، ان کو نہیں چاہیے ایسی امید رکھے، ایسے لوگوں کو سچی توبہ نصیب ہی نہیں ہوتی جو قبول ہو، یعنی ایسی توبہ جو واقعی توبہ ہو، وہ توبہ ان کو نصیب ہی نہیں ہوتی، اور اگر ہو جائے تو پھر وہ توبہ اگر وہ کرے وہ اللہ ضرور قبول کر لیتے ہیں، وہ تو مرتے دم تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا کام ہمیشہ کیا ہوتا ہے، جب وہ توبہ نہیں کرتے تو ان کا کام کیا ہوتا ہے، گمراہی میں
ہمیشہ بھٹکتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا يفتدى به. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، ٹھیک ہے، جنہوں نے کفر کیا وہ اور وہ حالت کفر میں مر بھی گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، تو اگر ان میں سے کوئی زمین بھر کر بھی، پوری زمین بھر کر سونا دے دے فدیے میں، ولا يفتدى به، وہ پورے وہ کر لے، پوری زمین کو سونے سے بھر کے فدیے میں دے دے کہ اللہ یہ سب لے لے، پورا زمین سونے سے بھر کے میں تجھے دے رہا ہوں اور تو قبول کر لے، تو فلن يقبل، قبول نہیں کیا جائے گا یہ ان کا سونا اور یہ فدیہ. اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین، ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہے. یعنی دنیا کی حکومتوں کی طرح وہاں سونے چاندی کی رشوت نہیں چلے گی، وہاں تو صرف دولت ایمان کام دے سکتی ہے، وہاں تو ایمان چلے گا، نیکیاں چلیں گی، اعمال صالحہ چلیں گے، وہ اعمال جو سنت کے مطابق ہوں. یعنی ایمان چلے گا اللہ پر، اللہ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کو لازم قرار دیا وہ، اور اعمال میں وہ اعمال چلیں گے جو اللہ کے لیے خالص ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں، اس کے خلاف نہ ہو. تو صرف وہ اعمال ہی وہاں پہ کیا ہوتے ہیں، وزن رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اچھا سونا کیوں نہیں بھائی دے رہا؟ سونا عمل تو ہے نا، سونا بھی تو اللہ کی راہ میں دینا بھی بڑا عمل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تمام اعمال میں جو روح ہے وہ ایمان ہے، ایمان کے بغیر روح نہیں ہے، تمام اعمال بے جان ہے، ٹھیک ہے، مردہ اعمال ہے، تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو خیر، تو اگر میں نے فرض کر لیا کہ اگر اتنا مال ہو بھی کہ پوری دنیا بھر دی جائے، اب بطور فدیہ کی پیش بھی کر دی جائے کہ یہ لے کر مجھے چھوڑ دو، تب بھی قبول نہیں کیا جا سکتا، اور بغیر پیش کیا تو بعد ہی سوال ہی کیا ہے. تو دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ ان الذين كفروا لو ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم. کہ اگر وہ پوری زمین، جو لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ پوری زمین پوری کی پوری بھر دیں اور اس جیسی اور بھی، تو تاکہ اس بطور فدیہ کی اپنی جان چھڑانے کے لیے، خلاصی کے لیے کر لیں، عذاب من عذاب یوم القیامہ، یوم قیامت، یعنی قیامت کے روز کے عذاب سے بچنے کے لیے، ما تقبل منهم، سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا، ولهم عذاب الیم، دردناک عذاب ہوگا. تو یعنی یہ ہے کہ بھائی یہ جو قبولیت ہے وہ سب کیا ہے، اعمال ہوگا تو قبول ہوگا بھائی، اس کے بغیر قبولیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان اور اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ لوگوں کو سوال ہے تو کر لیں، پھر بات ہے تو پوچھ لیں، پھر بات ہے تو کر لیں. باقی بھائی بہت معذرت ہے، آپ لوگ کو بہت انتظار کرنا پڑا، اور پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا تھا، مجھے پورا ریسیٹ کرنا پڑا سافٹ ویئر زوم، اس کے بعد پھر یہ چل سکا ہے. تو کافی لیٹ ہو گیا تھا، اس میں بار بار کنیکٹ کر رہا تھا، وہ ہو ہی نہیں رہا تھا کنیکٹ. سر اس کے لیے بہت معذرت ہے، آپ لوگوں کو زیادہ ہوگی. میرے خیال ہے سوال نہیں، دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ جو پڑھا گیا سنا گیا اس کو قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. رمضان روزے عبادات بہت زیادہ کمیاں ہیں، اللہ سب کو تو نشان سے پورا فرما. ہم بہت کمزور ہیں، نالائق ہیں، ہم بہت کچھ سوچتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. یا اللہ سب کو قبول بس معاف فرما، اور بغیر عمل کے ہمیں ثواب دے دے. عجیب سی دعا ہے، لیکن دعا مانگنے میں تو پابندی نہیں ہے، لیکن ہم کمزوری کی وجہ سے یہ دعا آپ سے کر رہے ہیں. اور آئندہ دنوں میں ہمیں خوب خوب اعمال کرنے کی توفیق عطا عطا فرما. آخری ایک عرصہ ہمارا شروع کا پہلا عرصہ مکمل ہو چکا ہے، 10 روزے گزر چکے ہیں، آج 11واں روزہ ہے. کہ اللہ بقیہ عرصوں کی بھی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. پہلا عرصہ بہت کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ گزر گیا،
آگے ہمیں ایسا نہ کرنے دے، آگے ہمیں ایسا نہ کرے، ہمیں ہمت دے، توفیق دے، توفیق تو ہے ہی، ہمت بھی دے کہ اللہ ہم صحیح معنوں میں رمضان کی قدر کرنے والے معنوں میں آپ کو راضی کریں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ ہمارے پر رحم فرمائیں، کرم فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی سب عطا فرمائیں، جن شروع سے پناہ مانگی ان سے پناہ عطا فرمائیں، آپ کے علم میں تمام شروع ہیں سب سے ہمیں پناہ عطا فرمائیں، آپ کے علم میں تمام خیریں ہیں، اللہ سب خیروں کا ہمیں آپ عطا فرمائیں، اور ہماری کمی کو معاف فرمائیں، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الله خير الفاتحين وهو ارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوه الا بالله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين آمين بحمد سيد المرسلين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.